کلیت کا گلا گھونٹ دے، جو صلح کلیت کا اسی کو اختر رضا خان کہا جاتا ہے۔ گلا گھونٹ دے جو صلح کلیت کا اسی کو اختر رضا خان کہا جاتا ہے۔ بات پیر و مرشد کی آ گئی تو شاعر کہتا ہے کہ گوہر فاطمہ کو دیکھا ہے۔ کس کس نے دیکھا ہے؟ تاج شریعہ کو کہہ دے سبحان اللہ۔ قسمت والے ہیں وہ لوگ جنہوں نے تاج شریعہ کو دیکھا ہے۔ شاعر کہتا ہے گوہر فاطمہ کو دیکھا ہے، عاشق مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اس کی نظروں کو کون بھائے گا جس نے اختر رضا کو دیکھا ہے، اس کی نظروں کو کون بھائے گا جس نے اختر رضا کو دیکھا ہے۔ چند مصرے سنیں، اس کے فوراً کی بعد انشاءاللہ حضرت کا بہترین نایاب خطاب ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، ایک تھوڑا یہ شاعری جو ہے نا بہت اچھی انہوں نے نعتخوانی کی ہے، شاعری کی ہے۔ ایک شعر میں ارباب ممبر کے لیے پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ فن کا پختہ مکہ بناتی ہے۔ فن کا پختہ مکہ بناتی ہے، شاعر نقطہ داں بناتی ہے، اعلیٰ حضرت کی ہدایت بخشش سینکڑوں نعتخواں بناتی ہے، سینکڑوں نعتخواں بناتی ہے۔ اب یہ بھی سنتے چلیں، شاعر کہتا ہے کہ جب علی علی آپ نے بہت کیا ماشاءاللہ، علی علی کیوں نہ کرے، ارے ہماری ہم سنیوں کی جان ہے علی، بولو سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ جب جیتے جی ہے میرا وظیفہ علی علی، جب جیتے جی ہے میرا وظیفہ علی علی، مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا علی علی، مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا علی علی۔ اب اس کا اس کا اور میں کس کس کا نام لوں، اب اس کا اس کا اور میں کس کس کا نام لوں، کہتا ہے آج سارا زمانہ علی علی، کہتا ہے آج۔ اور کوئی پیدا ہوتا ہے اپنے گھر میں، کوئی پیدا ہوتا ہے ہاسپٹل میں، لیکن علی کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ اب اس کا اس کا اور میں کس کس کا نام لوں، کہتا ہے آج سارا زمانہ علی علی۔ پیدا ہوا ہے کون ہے کعبے کی گود میں، کہتا ہے جھوم جھوم کے کعبہ علی علی، کہتا ہے جھوم جھوم کے کعبہ علی علی۔ اب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور پرچم بنائیے، نبی کی آمد کا جھنڈے کا پرچم بنا لیجئے اور بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر۔ کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتے، پتہ نہیں کیوں، سوچتے ہو کہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولیں گے تب بھی 90 نیکیاں ملیں گی، اور ہاتھ نیچے کر کے بولیں گے تب بھی نیکیاں 90 ہی ملیں گی۔ آخر یہ مولوی جو آتا ہے وہ ہاتھ ہی کٹواتا ہے۔ یہ کبھی سوچا ہے؟ 4 مصرے سنے، انشاءاللہ جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے وہ بھی اٹھائے گا۔ شاعر کہتا ہے کوئی لیڈر نہیں دیں گے نہ سپاہی دیں گے، کوئی لیڈر نہیں دیں گے نہ سپاہی دیں گے، جو خوشی دلی کے محبوب الہی دیں گے، کوئی لیڈر نہیں دیں گے نہ سپاہی دیں گے، جو خوشی دلی کے محبوب الہی دیں گے۔ اور نام سرکار پر ہاتھوں کو اٹھاتا تھا یہ، نام سرکار پر ہاتھوں کو اٹھاتا تھا یہ، روز محشر فرشتے بھی گواہی دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ دیکھو جو بولتے نہیں بیکار لگنے لگتے ہیں، وہ ٹھیک ہو کے بھی بیمار لگنے لگتے ہیں۔ اپنا تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں، اور مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، گھٹا کو چیر کر سورج نکلنے لگتا ہے، اور کیسے آپ ہیں خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، نبی کے نام پہ پتھر پگھلنے لگتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، اولے کا سنی مسلمان، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان مہرہ شریف، فیضان بدائع شریف۔ سونے چاندی کو جانچنے کے لیے سنگ پارس سے کام لے لیجئے، بد عقیدوں کو ڈانٹنے کے لیے اعلیٰ حضرت کا نام لے لیجئے۔ اب آپ کے سامنے بندے خدا، امت مصطفیٰ، غلام غوث و خواجہ و رضا، خطیب اہل سنت، خطیب بمثال حضرت علامہ مولانا حسن رضا صاحب قبلہ جودھ پوری تشریف لا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اور استقبالیہ نام لگائیے اور حضرت کو بتائیے کہ ہم مہمان نوازی کیسے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر،
منبر نور پر دلوبار علماء ذوی الاحترام دیگر سامعین کرام پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى إِلَى دِينِ الْحَقِّ الْمَتِينِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى حَبِيبِهِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه الراشدين والمرشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے. اب حضرات جب میں کچھ بھی بولوں تو آپ آمین بولتے رہیں. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تشت منے آئینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. اے اشرف زمانہ زمانہ اے مدد نما اے اشرف زمانہ زمانہ اے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر حرمت روح پیمبر حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما یک نظر کن سوئے ما یک نظر کن سوئے ما. قادریم نارائیا غوث اعظم می زنم قادریم نارائیا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم قادریم نارائیا غوث اعظم می زنم دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالم می زنم. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. صدائیں درودوں کی آتی رہے گی صدائیں درودوں کی آتی رہے گی کہ دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں اب حضرات نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور میں بھی آپ کے درمیان میں کچھ دیر کے لیے حاضر ہوں. ہمارے عزیز سلمہ انصار بھائی اور حبیب بھائی نے مدعو فرمایا تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور الحمدللہ آپ لوگوں نے اپنی محبتوں کا اظہار بہت اچھی طرح سے کیا ہے. انشاءاللہ تعالی آگے بھی میں یہ امید رکھتا ہوں کہ مکمل ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ آئیے سب سے پہلے جی لگا کر بارگاہ رسالت میں آپ سرکار تو جہاں سرور کون و مقام سیاح لامقام مالک انسجام ارواح نافدہ حضور پاک صاحب لولاک روح بنی آدم روح روان عالم انسان عین وجود دلیل کعبہ مقصود
کاشف سر مکنون، خازن علم مخزون، اقامت حدود و حکام، تعدیل ارکان اسلام، امام جماعت انبیاء، مقتداء زمرہ اتقیاء، قاضی مسند حکومت، مفتی دین ملت، قبلہ اصحاب صدق و صفا، کعبہ ارباب علم و حیا، وارث علوم اولین، مورث کمالات آخرین، مجموع حروف ناشعات، منشاء فضائل و کمالات، منزل خصوص قطعیہ، صاحب آیات بینہ، حجت حق الیقین، تفسیر قرآن مبین، تصحیح علوم متقدمین، سند انبیاء و مرسلین، حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیشتر بڑے باواز من اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا و ملجانا و مولانا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ آپ نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم اولا کی سرزمین پر بیٹھ کر نبی پاک پر درود پاک پڑھ رہے ہیں اور نبی پاک تو مدینہ المنورہ میں آرام فرما رہے ہیں، تو کیا نبی پاک ہمارے درود پاک کو سن رہے ہیں؟ تو اس کا جواب میں اعلیٰ حضرت کے لہجے میں دوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ بات خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو میں اس کا درود سنتا بھی ہوں، اس کو پہچانتا بھی ہوں، اس کے والد کو بھی پہچانتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں تو صحیح ہمارے لیے کتنی بڑی شرف کی بات ہے، ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، مگر ہماری پہچان رب تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں ہو رہی ہے۔ آج اگر ہماری پہچان دنیا دار کی بارگاہ میں ہو جائے اور دنیا داروں سے ہماری پہچان ہو جائے تو ہر جگہ چرچا کرتے ہیں فلاں ڈیم سے ہماری پہچان، فلاں سی ایم سے ہماری پہچان، فلاں مفتی صاحب سے ہماری پہچان، فلاں عالم دین سے ہماری پہچان، اس پر ہم فخر کرتے ہیں۔ تو اس بات پر فخر کیوں نہ کرے کہ ہماری پہچان نبی پاک کی اور درود پاک کی فضیلت کو میں آپ کو بتا دوں کیا درود پاک کی فضیلت ہے۔ درود پاک پڑھنے میں ذرا وقت نہیں لگتا ہے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر قربان جائیے رب تبارک و تعالیٰ پر کہ اس نے اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہمیں کس قدر نوازا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، مگر حدیث پاک سننے سے پہلے آپ حضرات یہ عہد کریں حدیث پاک سننے کے بعد میں اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ حدیث پاک سناتا ہوں، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ فی اليوم 100 مرۃ قضى اللہ له 100 حاجۃ 70 منها فی الآخرۃ و30 فی الدنیا۔ ایک مرتبہ کہے سبحان اللہ۔ اب آپ کہیں کہ مولانا صاحب عربی تو سمجھ میں آتی نہیں ہے، آپ سبحان اللہ کہوا رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں عربی آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں عربی سے اس لیے پیار ہے کہ عربی ہمارے قرآن کی زبان ہے، نبی پاک کی زبان ہے۔ اگر سمجھ میں آئے تو بھی سبحان اللہ کہیں گے، نہیں آئے تو بھی سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب دیکھیں اللہ کے محبوب کیا ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ فی اليوم 100 مرۃ، جو کوئی بندہ گنہگار ہو، نیکوکار ہو، اچھا ہو، برا ہو، قریب میں ہو، دور میں ہو، جو بھی مجھ پر ایک دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا قضى اللہ له 100 حاجۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دے گا، 100 حاجتیں پوری فرما دے گا۔ اب آپ دیکھیں درود پاک پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے، 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھنے میں وقت لگتا ہے 10 سے 15 منٹ، حد ہے 20 منٹ، مگر آپ دیکھیں تو صحیح 10 سے 15 منٹ کے اندر ہماری 100 حاجتیں پوری ہو رہی ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب ہماری حاجتیں بڑی بڑی حاجتیں ہوتی ہے، ہماری تو جھوپڑی ہے، ہماری حاجت یہ ہے کہ ہمارا بنگلہ ہو جائے، ہم سائیکل چلاتے ہیں، ہماری حاجت یہ ہے کہ ہمارے پاس کار ہو جائے، ہماری حاجت یہ ہے کہ بڑی کئی دن ہو گئے ہیں، سالوں سال گزر گئے ہیں، مگر اولاد
اولاد نہیں ہے، ہماری اولاد ہو جائے۔ اب یہ اتنی بڑی بڑی حاجتیں 10 سے 15 منٹ کے اندر کیسے پوری ہو جائے گی؟ ارے یہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں جو حاجتوں کو پورے کرنے میں وقت لگاتے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ ہے جو دیر نہیں لگاتا ہے، وہ اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرماتا ہے اور فرماتا ہے ہم تو مائل بکرم، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہنم منزل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہنم منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد پر نبی پاک نے ارشاد فرمایا مجھ پہ ایک دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لو، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرما دے گا۔ آپ کہیں گے ہماری حاجتیں دنیا کی بھی حاجتیں ہیں، کچھ حاجتیں آخرت کی بھی حاجتیں ہیں، اور ہوتی بھی ہے۔ ہماری بھی حاجت ہے کہ قبر کے اندر جائے تو رخ مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے، حشر کے اندر جائے تو نبی پاک ہمیں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر ہمیں عطا فرما دے، حشر کے اندر، قبر کے اندر، جنت کے اندر نبی پاک اپنا پڑوس نصیب فرما دے، یہ بھی ہماری حاجت ہے۔ تو میں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، چاہے تمہاری حاجت دنیا کی ہو یا آخرت کی حاجت ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب پر 100 مرتبہ درود پڑھ لو، تمہاری 100 حاجتیں پوری فرما دوں گا، اس میں سے 70 حاجتیں آخرت کی پوری فرماؤں گا اور 30 دنیا کی پوری فرماؤں گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 70 حاجتیں آخرت کی پوری ہوگی۔ میں اہل ممبر سے ذرا توجہ چاہوں گا، حضرات بھی توجہ فرمائیں۔ نبی پاک پر درود پاک کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، اور آپ اللہ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پیچھے اور آپ کے پیچھے پورے محلہ ہے، اگر آپ بیدار رہیں گے تو انشاءاللہ سارا مجمع بیدار رہے گا۔ ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے سبحان اللہ پڑھنے کے لیے کہا، مگر کچھ حضرات نے پڑھا اور کچھ نے نہیں پڑھا، شاید ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ کی رحمتیں کس قدر ہے، مگر ہم لینا نہیں چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے رب تبارک و تعالی اس کے نام کا جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ کیا بات ہے، کون ہے جو جنت میں درخت نہیں لگانا چاہتا ہے؟ ہر ایک کی خواہش جنت میں درخت لگانا چاہتا ہے، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ جس میں میرے اندر آپ بیٹھے ہیں تو ایک تو جنت کے درخت نہیں لگوائیں گے بلکہ پورے کے پورے باغ لگوائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا رب تعالیٰ جنت میں درخت کھجور کا درخت لگا دے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہمارے لیے نبی پاک نے کتنی مہربانی فرمائی ہے کہ میری امت گنہگار ہوگی، وہ گناہ بھی کرے گی، سیاکار بھی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی نہیں مانگے گی، مگر نبی پاک نے چھوٹا سا وظیفہ بتا دیا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میری امت گناہ کرو تو اس پر اٹل مت رہنا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جانا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا اور یوں کہنا سبحان اللہ وبحمدہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ وبحمدہ حدت لہ خطایا، جو کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، وبحمدہ کہتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے، رب تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ اس میں انشاءاللہ سبحان اللہ کہنا ہے، ایک بار بلند آواز فرمائے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ کی مشہور و معروف آیت کریمہ دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ فرماتا ہے عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ کیا فرمایا؟ توجہ اس گفتگو سماعت فرمائیے گا۔ اللہ فرماتا ہے عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم عورتوں کا لباس ہو، یہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مرد کا لباس، مرد کو عورت کا لباس قرار دیا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر تشبیہ دینی ہوتی کسی اور چیز سے بھی دی جا سکتی تھی، مگر لباس ہی کے ذریعے کیوں تشبیہ دی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہوں گے ایک لباس آپ کو لے لیجئے، یہ پیسے میرے بھائی ایک جگہ دبا دیجیے، یہ پیسے ایسی چیز ہے کہ انسان کی جب نظر پڑتی ہے تو بس پیسے کے پیچھے پڑتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے میں میری طرف گفتگو، آپ میری گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن،
عورتیں تمہارا لباس ہے، تم عورتوں کا لباس ہے۔ اگر آپ کسی لباس کو لے لو تو آپ کہیں گے یہ لباس کسی کام کا نہیں۔ اگر آپ خالی کسی مرد کا بدن لے لو جس پر کوئی لباس نہ ہو تو آپ کہیں گے کہ بدن کو ڈھک لو، اچھا نہیں لگتا۔ یہی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو یہ فرمایا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس سے ہمیں یہی نکتہ ملتا ہے کہ جس طرح ایک لباس بدن کے بغیر ادھورا ہے، اسی طرح ایک بدن لباس کے بغیر ادھورا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ عورت کے بغیر مرد ادھورا ہے، مرد کے بغیر عورت ادھورا ہے۔ ایک نکتہ تھا۔ دوسرا نکتہ دیکھیں، جب بدن پہ لباس نہیں ہوتا ہے تو بدن کھلا رہتا ہے، عریانیت ہوتی ہے، اور جب بدن پر لباس آتا ہے تو وہ اس کی زینت بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مال اور خزانے جب ایسے ہی رہتے ہیں تو کسی کی نظر پڑ جاتی ہے، کسی کی نظر اچھی ہوتی ہے، کسی کی نظر اچھی نہیں ہوتی ہے، لیکن جب اس کو کپڑے کے اندر رکھتے ہیں چھپا کر، اچھی چیز ہوتی تو چھپانے کی چیز ہوتی تو چھپا کر رکھتے ہیں۔ بہر کے تو مرد کو اللہ کریم نے عورت کا لباس قرار دیا، عورت کو مرد کا لباس قرار دیا۔ مجھے کیا بیان فرمائی ہے، ایک نکتہ مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب بدن کھلا ہوتا ہے تو اس کے عیب ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ کریم نے عورت کا لباس اس لیے پہنا دیا تاکہ مرد کے اندر اگر کوئی عیب ہو، مرد کے اندر اگر کوئی کمی ہو تو وہ عورت اس کا لباس بن کر اس کی کمی کو چھپا دے۔ اگر عورت کے اندر کوئی لباس ہو، عیب ہو، عورت کے اندر کوئی نقص ہو، عورت کے اندر اگر کوئی کمی ہو تو اللہ کریم نے مرد کو عورت کا لباس بنا دیا۔ تو اب مرد جب عورت کا لباس بنے گا تو عورت کی کمیاں بھی چھپتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسی لیے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ عورت اپنے شوہروں کے عیبوں کو ظاہر نہ کرے، اپنے شوہروں کے عیبوں کو ظاہر نہ کرے۔ آج یہ محفل پاک ہے، یہ شادی کے متعلق ہے، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ تنکح المرأۃ لاربعۃ، عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اب وہ 4 چیزیں کون سی ہوگی آپ سوچتے ہوں گے، پتہ نہیں کون سی چیزیں ہوگی، میں بتاتا ہوں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا عورت سے جو نکاح کیے جاتے ہیں 4 چیزوں کی بنیاد پر اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ پہلی وجہ آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے کہ اس کے حسن کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا، عورت کے مال کی وجہ سے اس کا نکاح کیا جاتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہم کو پتہ چلے گا، آج ہم اگر کسی بچی کا رشتہ تلاش کرتے ہیں، کسی بچے کا رشتہ تلاش کرتے ہیں تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ گھر والے مالدار ہیں یا نہیں ہے، گھر والے مالدار ہیں یا نہیں ہے، اس وجہ سے بھی عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت سے شادی اس کے حسب کی وجہ سے کی جاتی ہے کہ اس کا حسب اور نسب کیسا ہے، کہ لوگوں کے اندر اس کی واہ واہ ہوتی یا نہیں ہوتی ہے، بڑے گھرانے کی بچی ہے یا نہیں ہے، بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے، نوابوں کے گھر کی بچی ہے یا نہیں ہے، ہم اس وجہ سے اس کے ساتھ اپنا نکاح کرتے ہیں۔ تیسری وجہ نبی پاک نے ارشاد فرمائی وَلِجَمَالِهَا، عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ عورت کا حسن و جمال کیسا ہے، عورت دکھنے میں کیسی لگتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عورت سے نکاح اس کے جمال کی وجہ سے بھی کی جاتی ہے۔ چوتھی وجہ جو آپ نے ارشاد فرمائی، نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں عورت سے نکاح وَلِدِينِهَا، اس کی دینداری کی وجہ سے بھی کیا جاتا ہے، اور تم دینداری کو فوقیت دو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں میرے 4 بھائی تھے، 4 بھائی تھے، سماعت کریں۔ ایک بھائی نے عورت سے نکاح کیا اس کی مالداری کی وجہ سے، اللہ کریم نے اس کو آگے جا کے ذلیل کر دیا، غریب کر دیا۔ ایک نے مالداری کی وجہ سے نکاح کیا، اللہ نے غریب کر دیا۔ اور ایک بھائی نے عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خوار کر دیا۔ اور ایک بھائی نے عورت کے حسب اور نسب کی وجہ سے اس سے نکاح کیا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ذلیل و خوار کر دیا۔ مگر میں نے اپنے نبی پاک کے فرمان کو مد نظر رکھا اور دیکھا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ عورت سے نکاح جو کیا جاتا ہے 4 بنیاد پر کیا جاتا ہے، مگر سب سے اچھی وجہ کیا ہے کہ عورت کی دینداری دیکھے کہ عورت قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، عورت نماز کی پابند ہے یا نہیں ہے، عورت پردے کی پابند ہے یا نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ عورت کیا عمل کرتی ہے، عورت کا عمل
نہیں دیکھتے ہیں، وجہ دیکھ لی ہے، مالداری دیکھی ہے، اگر دیکھا ہے تو اس کا حسب اور نسب دیکھا ہے، اگر ہم نے کچھ دیکھا ہے تو اس کا حسن و جمال دیکھا ہے، اس کے حسن کے شہرے دیکھے ہیں، اور ہم نے دینداری پر توجہ نہ دی۔ میرے اسلام کے شہزادوں یاد رکھو نبی پاک صاحب اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے دینداری کی وجہ سے شادی کرو، اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا۔ مگر ہم آج اپنے نبی پاک کی عشق کے محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی نبی کی حدیثوں سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ ذلت ہمارا مقدر بن چکی ہے، غریبت ہمارا مقدر بن چکی ہے، آج ہر گھر میں رونا ہے کہ غربت آ چکی ہے، گھر گھر میں رونا ہے عزتیں نہیں ملتی ہے، تو کہاں سے ملے گی؟ ہم نے نبی پاک کے تعلیمات کو فراموش کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعلیم کو ہم نے چھوڑ دیا، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ ہمیں نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی بچی کا نکاح کریں گے تو اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مالدار ہے یا نہیں ہے، حسن و جمال والی ہے یا نہیں ہے، حسب اور نسب والی ہے یا نہیں ہے، ہمیں دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ بچی حضرت فاطمہ الزہرا کا کردار ادا کرتی ہے یا نہیں ہے، بچی حضرت زینب پاک کا پردہ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ نبی پاک کی شہزادی نے جس طرح اپنی بچی کو پردے کا حکم دیا ہے، ہمارے گھر کی بننے والی دلہن اس طرح پردہ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ نبی پاک کی شہزادی فاطمہ الزہرا رات رات بھر سجدے میں گزارتی ہے، آنے والی بہو اللہ کے بارگاہ میں سجدے کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ یہی دیکھ کے ہم اپنے بچوں کی شادی کریں گے، اور پھر ہوگا کیا معلوم ہے؟ اگر ہم نے دینداری کی وجہ سے شادی کی تو اللہ تعالیٰ مالداری بھی عطا فرمائے گا، بے شک بے شک، اللہ تبارک و تعالیٰ عزت بھی عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وقار بھی عطا فرمائے گا۔ اب آپ کہوں گے مولانا صاحب باتیں کرنی تو بڑی ہوتی ہے، باتیں تو کرنا آسان ہے، مگر یہ ساری باتیں ہوگی کیسے؟ اگر مجھ پر یقین نہ ہو تو قرآن پاک کی 18 پارے کی آیت کریمہ اٹھاؤ، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم میں سے جو بے نکاح ہے اور تمہارے غلام اور باندی جو بے نکاح ہے، ان میں سے جو نیک صالح ہیں آپس میں نکاح کر دو، آپس میں بیاہ کر دو، آپس میں شادی کر دو۔ کہاں مولا غربت ہے، کہاں سے بیوی کا خرچہ اٹھائیں گے؟ اولاد ہوگی تو کیسے پرورش کریں گے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم فقیر بھی ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اس کو مالدار کر دے گا۔ ہم تو مائل بکرم کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائے کسے وہ محرم منزل ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے محبت کو نہ دیکھنا، یہ نہ دیکھنا کہ غریب ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صاحب اللہ کے ایک شہید صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ابو بکر صدیق؟ وہ ابو بکر صدیق جو یار غار مصطفیٰ ہے، جو نبی پاک کے ساتھ میں مزار میں آرام فرما ہے، جو ہجرت کی رات نبی پاک کے ساتھ تھے، وہ ابو بکر صدیق نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی نیکیاں آسمانوں کے تمام ستاروں کے برابر، جتنی ساری نیکیاں عمر کی ہے ابو بکر کی ایک نیکی تمام ان کے برابر میں ہے۔ وہ ابو بکر صدیق، وہ ابو بکر صدیق کہ رب تعالیٰ جن کی شان میں قرآن میں آیت کریمہ نازل فرما دے، کون ابو بکر صدیق کہ جب نبی پاک پر مال نچھاور کرنے کی باری آئے تو اپنا گھر کا سارا مال نچھاور کر دے، اور ایسا نچھاور کرے کہ سب کچھ نچھاور کر دے، کچھ باقی نہ رکھے۔ کون ابو بکر صدیق؟ وہ ابو بکر صدیق جس کے لیے رب تعالیٰ سلام بھیجتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، کلمہ لقمان کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک سنے وہ لوگ سنے جو یہ کہتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے کیسے شادی کریں گے، غربت کی وجہ سے کیسے شادی کریں گے، شادی کر لیں گے تو غربت آ جائے گی، بیویوں کا خرچہ کیسے اٹھائیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں نبی نے ارشاد فرمایا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ، تم میں سے جو بے نکاح ہے وہ نکاح کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں تم رب تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرو، رب تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اپنا وعدہ پورا ضرور فرمائے گا، وہ تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم، کون عمر؟ کون عمر؟ وہ عمر کہ جب رستے پہ چلتے ہیں تو شیطان بھی رستہ بدل لیتا ہے۔ کون عمر؟
وہ عمر جو بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے الفاظوں کے اندر قرآن پاک میں وحی نازل فرما دیتا ہے. اور وہ عمر جو زمین پر کوڑا مارے تو زمین کانپنے لگتی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم جو خلیفۃ المسلمین ہے, مومنین کے خلیفہ ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, نبی پاک فرماتے ہیں لو کان بعد نبی فهو عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. تو نبی حضرت عمر فاروق, وہ عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں, کیا ارشاد فرماتے ہیں, مجھے تعجب ہے ایسے لوگوں پر جو نکاح کے علاوہ مالداری تلاش کرتے ہیں, نکاح کو چھوڑ کر مالداری تلاش کرتے ہیں. ارے نکاح کرو, رب اپنے فضل سے تمہیں مالدار کر دے گا, اپنے فضل سے مالدار کر دے گا. نبی پاک نے ارشاد فرما دیا, نبی پاک نے تعلیم دے دی, اپنی امت کو تعلیم دے دی, قرآن کا خوف نہ کرنا, گھبرانا, رب تعالیٰ تمہیں عزت بھی عطا فرمائے گا, رب مال بھی عطا فرمائے گا. اب آپ نے سنا کہ عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے. اب آپ نے یہ تو سن لیا ہے, مگر فوقیت کس کو دینا ہے, حسن کو نہیں دینا ہے. فوقیت کس کو دینا ہے, جمال کو نہیں دینا ہے. فوقیت حسب اور نسب کو نہیں دینا ہے. فوقیت اگر دینا ہے تو دینداری کو دینا ہے. فوقیت اگر دینا ہے تو اس کی تہذیب اور تمدن کو دینا ہے. دیکھیں تو صحیح نبی پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں, یہ حدیث پاک مشکات شریف کے اندر مرقوم ہے. حضرت ابن عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, علی بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. نبی پاک نے ارشاد فرمایا, اے نوجوانوں, اگر تمہارے اندر استطاعت ہے, تمہارے اندر طاقت ہے, تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تم نکاح کر سکتے ہو تو تم نکاح کر لو. ایسے زندگی نہ گزارو. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح نہ کرو گے تو شیطان تمہارے ساتھ ہے, شیطان تمہارے ساتھ ہے, نفس تمہارے ساتھ ہے. کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے, تم سے گناہ سرزد کرا دے. کہیں ایسا نہ ہو. اب آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ شادیاں نہیں کرتے ہیں, جن کی عمر ایسے ہی گزر جاتی ہے, جن کی عمر ایسے ہی گزر جاتی ہے اور شادیاں نہیں کرتے ہیں, تو کبھی کسی کی بیٹی پر نظر ڈالتے ہیں, کبھی کسی کی بہن پر نظر ڈالتے ہیں. اسی لیے نبی پاک نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج. اے نوجوانوں, تم میں سے جو اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ نکاح کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے. حضور نکاح تو کر لیں گے مگر ملے گا کیا, فائدہ کیا ہوگا؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. جب نکاح کر لو گے تو اللہ کریم تمہاری نگاہ بھی محفوظ کر دے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, خواجہ کا ہندوستان, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی پاک نے ارشاد فرمایا فإنه أغض للبصر. نگاہوں کو جھکانے والا ہے. نگاہ کو جھکانے سے ہوتا کیا ہے؟ تو بزرگان دین کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی چیز کی طرف دیکھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ چیز جب ناجائز ہوتی ہے تو وہ اس کا تصور ذہن میں آتا ہے. جب انسان کے ذہن میں تصور آتا ہے تو دل میں اس کا ارادہ ہوتا ہے. جب دل کے اندر ارادہ ہوتا ہے تو انسان اپنے ہاتھ اور پاؤں اس کی طرف بڑھاتا ہے اور پھر وہ گناہ کر لیتا ہے. اگر انسان اپنی نگاہ کو محفوظ کر لے گا, اپنی نگاہ کو پہلے ہی سے جھکا لے گا, تو وہ جب گندی چیز کی طرف نہیں دیکھے گا تو اس کا تصور بھی ذہن میں نہیں آئے گا, اس کا ارادہ بھی دل کے اندر نہیں ہوگا, اس کا قدم بھی گناہ کی طرف نہیں بڑھے گا. اسی لیے نبی پاک نے ارشاد فرمایا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, اپنی زبان کی حفاظت کرو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. جو کوئی اپنی زبان اور شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ, جنت کی ضمانت اس کے لیے. نگاہ کی حفاظت کر لی, زبان کی حفاظت کر لی, شرمگاہ کی حفاظت. یہ دیکھیں اور کیا فائدہ ہے نکاح کا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ادھر حدیث پاک سنا رہا ہوں, کسی دنیا دار کی بات نہیں سنا رہا ہوں, بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب جو دونوں عالم کے مالک و مختار ہے اس نبی پاک کی بات سنا رہا ہوں کہ جو اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج پر ہے. اور نبی کی بات سنا رہا ہوں جو چاند کی طرف اشارہ کرے تو چاند اپنا
सीना चीर दे। उस नबी की बात में सुना रहा हूँ कि जब पत्थर मुट्ठी के अंदर हो तो वो भी गवाही दे दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं उस नबी पाक की बात सुना रहा हूँ कि जब एक छोटे से बर्तन के अंदर अपना हाथ डाले तो इतने पानी के चश्मे बह जाए कि 1500 लोग पानी पीकर शराब हो जाए। मैं उस नबी की बात कर रहा हूँ जो रब तआला का सबसे महबूब बंदा है, जिसके बारे में कुरान फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जिसके हुस्न के बारे में कुरान कहता है वद्दुहा, जिसकी रफ्तार के बारे में कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, जिसके बारे में कुरान कहता है कभी यासीन कहता है, कभी ताहा कहता है,